اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. براہ راست نشریات میں رمضان اسپیشل پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم گفتگو کریں گے مبطلات روزہ کے بارے میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا خوبصورت موضوع یہ جو چل رہا ہے روزے کے سلسلے سے، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین مبطلات روزہ کے بارے میں ساری ان کو بھی پوری جو جانکاری وہ فراہم ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. جیسا کہ معلوم ہے کہ روزے کی ڈیفینیشن، روزے کی تعریف یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر اذان مغرب تک یا وقت مغرب تک اپنے آپ کو مبطلات روزہ سے دور رکھے. جی تقریباً 8 چیزیں ہیں جن سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. ان میں ایک چیز ہے کھانا پینا، جو تقریباً سب کے ذہن میں ہے. یعنی کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، لہٰذا انسان کو صبح صادق سے لے کر مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے. ہر وہ چیز جس پہ کھانے و پینے کا اطلاق ہوتا ہو اسے ہم کھانے پینے میں شمار کریں گے. اس کو جان بوجھ کے کھانے کے نتیجے میں انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو ایک تو چیز ہو گئی کھانا اور پینا. تیسری چیز جو روزے کے مبطلات میں سے ہے وہ ہے جنسی تعلقات قائم کرنا. میاں بیوی کے درمیان آپس میں ازدواجی تعلقات کا قائم کرنا یہ حالت روزہ میں صحیح نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. چوتھی چیز اسی سے تعلق رکھتی ہے جس کو استمنا کہنے، یعنی اپنے ساتھ کوئی شخص ایسا عمل کرے بغیر کسی ساتھی کے، اپنے ساتھ کوئی عمل ایسا انجام دے جس سے منی خارج ہو جائے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. البتہ ان تمام چیزوں کو جس کو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں مبطلات روزہ ہیں 100%، لیکن ان میں قضا و کفارہ اور اس کی جو نوعیت ہے وہ الگ الگ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ کسی اور وقت اس کو ڈیٹیل سے بحث کر لیں گے اور بیان کر دیں گے. تو یہ 4 چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں. اس کے بعد گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچنا. جی تو گاڑھے غبار تک کو اگر حلق تک پہنچتا ہے تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. مولانا یہ میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آدمی ذہن سے سوچتا ہے کہ اگر حلق میں ذرا سا بھی کچھ چلا گیا تو اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. اس کو ذرا دیکھیں تفصیل سے بتا دیں. حلق میں جانے سے مراد گاڑھا غبار ہے. جیسے تھوڑی بہت دھول اڑ رہی ہے، کہیں آپ نے منہ پہ کچھ ڈالا ہوا بھی ہے لیکن تھوڑی سی چیز پہنچ رہی ہے، وہ مسئلہ نہیں. بہت گاڑھا غبار جیسے آندھی چل رہی ہو، یا مثال کے طور پہ اسٹیم آج کل ہے، اسٹیم گاڑھی اسٹیم دوا ڈال کے یا بغیر دوا ڈالے اسٹیم لینا، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اسپرے جو استعمال ہوتا ہے، جیسے استھما کے پیشنٹس عام طور سے اسپرے استعمال کرتے ہیں، چونکہ وہ گاڑھا غبار شمار نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی دوا ہے جو حلق تک پہنچتی بھی نہیں ہے. زیادہ تر عام طور سے وہ میڈیکل ہے، بہت تھوڑے سے اس کے اندر وہ ہوتے ہیں ذرات ہوتے ہیں جو استھما کے پیشنٹ استعمال کرتے ہیں، اسپریز جو ہوتے ہیں. تو اسپرے میں منع نہیں کیا ہے، لیکن اسٹیم لینا یا ویپر کے ذریعے سے کوئی چیز انہیل کرنا، حتیٰ سگریٹ کے لیے بھی جو علماء نے حکم دیا ہے حرمت کا، یا حقے کے لیے حرمت کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حقہ اور سگریٹ پینے کی حکم میں نہیں آتے، کیونکہ بالآخر انسان اس میں سے کچھ ایسی چیز نہیں اس کو کھانے پینے میں. ولو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں سگریٹ پینا یا حقہ پینا، لیکن کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا. یعنی جس کو ہم کھانا اور پینا کہتے ہیں وہ حقہ نہیں، وہ گاڑھے غبار کی وجہ سے حرمت کے اکثر علماء جو اس کے قائل ہیں وہ گاڑھے غبار کی وجہ سے قائل ہیں. تو گاڑھا غبار ڈینس جس کے اندر دھواں ہو، اسٹیم ہو، اس کا حلق تک پہنچنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ قے کرنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. البتہ ہم نے پہلے بھی شاید کسی دن سوال آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قے سے مراد انسان اختیاراً اگر قے کرے، البتہ بیماری کی حالت میں کرے یا بغیر بیماری کی حالت میں کرے، کوئی عمل اپنے ساتھ ایسا کرے کہ بے اختیار اسے قے ہو جائے، یعنی اختیار کے ساتھ عمل کرے کہ قے ہو جائے، یا بیماری کی وجہ سے قے اسے ہو جائے لیکن اس کے اختیار میں تھا کہ وہ قے کرے یا نہ کرے، اپنے آپ کو روک سکتا تھا. تو ایسی صورت میں قے کرنے کے نتیجے میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے اختیار قے ہو جائے، اس کو دھیان ہی نہیں تھا یا اس کو نہیں پتا تھا کہ قے ہو جائے گی اور ایک دم سے قے ہو جائے تو وہ روزے کو باطل نہیں کرتی. اسی کے ساتھ ساتھ تر لکڑی سے شیاف لینا یہ ایک طریقہ تھا علاج کے لیے، کانسٹیپیشن کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اس سے شیاف لینا صحیح نہیں ہے، لکوڈ سے شیاف لینا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ مبتلات روزہ کے میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے سر کا پانی میں ڈبو دیں. البتہ اس سر کے پانی میں ڈبونے میں بہت سے علماء کا آپس میں اختلاف ہے، لہٰذا ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرجع کے فتوے کو بھی ضرور اس سلسلے میں دیکھ لیں. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں سر کا پانی میں ڈبونا مبتلات روزہ میں سے، یعنی اگر انسان ڈبکی لگائے، پانی میں ہے، حوض میں ہے، دریا میں ہے، سمندر میں ہے، اگر وہ اپنے جسم کے کندھے تک یعنی گردن تک اپنے آپ کو پانی میں لے جائے حالت روزہ میں تو اس کا روزہ صحیح ہے. جی. لیکن اگر وہ سر کو ڈبو دے، جس کو ہم ڈبکی لگانا کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے پورے جسم کو باہر رکھے اور اپنے سر کو بالٹی میں یا حوض میں کر دے، یعنی سر اس کا ڈوب جائے، جسم باہر ہے لیکن سر ڈوب جائے، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر جسم کو ڈبو رہا ہے، یعنی اپنے جسم کو، آدھے جسم کو یا گردن تک کے جسم کو پانی میں لے جا رہا ہے، نہا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگ نہانے کو سلسلے میں سوال بھی ہمارے پاس اکثر آتے ہیں کہ نہا سکتے ہیں کہ نہیں نہا سکتے. نہیں، نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام پسند کرتا ہے نظافت کو. کتنے غسل وارد ہوئے ہیں ماہ رمضان کی شبوں میں بھی، ماہ رمضان کے دنوں میں بھی. جمعہ کا غسل مثلا مستحب ہے، بعض علماء کی نظر میں حتی واجب کی حد تک ہے، یعنی مستحب مؤکد کی حکم ہے. اب اگر روزے دار بھی رمضان میں کم سے کم 4 جمعے پڑھیں گے تو کیا یہ مستحب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اپنی یہاں پر باقی رہے گا. غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایک چیز ہے جس کو ہم کلیئر کر دیں. اکثر ہمارے جو توضیح مسائل ہے اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ حمام جانا مکروہ ہے حالت روزہ، وہ بھی باطل نہیں ہے، مکروہ ہے. حمام جو ہے اس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں سمجھتے ہیں نہانے سے، کہ ہمارے یہاں غسل خانے کو حمام کہتے ہیں، جبکہ حمام وہ خاص طریقے کے غسل خانے تھے جو اب تقریباً ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ملتے. ایران اور عراق اور عرب ممالک میں تو پھر بھی شاید آپ کو ابھی مل جائیں. وہ ایک خاص طریقے کے غسل خانے تھے جس میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، گرم پانی ہوتا تھا. انسان کچھ لوگ وہاں پہ ہوتے تھے جو بدن کو ملتے تھے، اور اس طرح سے ایک پورا پروسیس تھا. اس کو منع کیا گیا ہے، مکروہ کہا گیا، کیونکہ اس سے جسم میں سستی آتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں اس میں سستی کا سبب بنتی ہیں. تو اس کو منع، وہاں سٹیم بھی ہوتی تھی، وہاں دھواں بھی اٹھتا تھا، وہاں اس کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہو سکتی تھی اور روزے کے، تو وہ مکروہ ہے. اگر مان بھی لیا جائے، اگر کوئی چلا بھی جاتا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، صرف مکروہ ہے. تو انسان خود نہانے کی جہاں تک تعلق ہے روزے کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ڈبکی لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے خدا، رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا. یعنی اس چیز کو کتنا زیادہ خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. عام دنوں میں بھی یہ کام حرام ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے. چبر سے کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، یہ ایسے بھی حرام ہے. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر مولانا بعنوان حدیث، یعنی وہ اسے نہیں پتا کسی شخص کو کہ وہ حدیث نقل کر رہا ہے کسی معصومین کی، اور اسے بعد میں پتہ چلتا حالات روزہ میں اسے بعد میں پتہ چلتا کہ حدیث نقل ہی نہیں کی کسی معصوم میں، تب پر بھی کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں اگر کوئی چیز مشہور ہو، مثال کے طور پر اس نے کہیں سنا تھا، کسی سے سنا تھا یا کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ حدیث ہے کہ رسول نے یہ فرمایا مثلا، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، مشہور ہے زمانے میں کہ یہ حدیث ہے، اور اس کو صحیح مان کر وہ حدیث سمجھ کر اس کو نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا، یا امیر المومنین نے یہ فرمایا، یا خداوند عالم نے یہ حدیث میں کہا ہے، یا قرآن میں یہ ہے. تو اس نے جس وقت بیان کیا تھا صحیح سمجھ کے بیان کیا تھا، تحقیق نہیں کی تھی، ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے صحیح سمجھ کر بیان کیا تھا، جھوٹ سمجھ کر بیان نہیں کیا. جہاں پر روزے کا باطل ہوتا ہے یہاں پہ روزہ باطل نہیں ہوگا. روزہ باطل وہاں ہوگا جہاں جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جہاں جانتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، جہاں جانتا ہے کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، جہاں جانتا ہے کہ خداوند عالم نے یہ چیز نہیں کہی ہے، وہاں مبتلات روزہ میں سے. اگر کوئی واقعہ مشہور ہے اور اس واقعے کو وہ نقل کرتا ہے حالت روزہ میں، اور بعد میں تحقیق کرنے پہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں تھا، معصوم کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو یہ مبتلات روزہ میں سے نہیں ہے. جس وقت بیان کر رہا ہے اسے علم ہے اس کے جھوٹ ہونے کا یا علم نہیں ہے. اگر علم ہے جھوٹ ہونے کا اور بیان کرے سچ کہہ کر، یعنی یہ کہے کہ یہ معصوم نے کہا ہے، جانتا ہے کہ نہیں کہا ہے،
تو یہ روزے کو باطل کرے گی. لیکن اگر اسے یقین ہے 100% شیور ہے کہ یہ معصوم نے کہا ہے, جی بعد میں کبھی تحقیق سے ثابت ہوا کہ صاحب یہ حدیث جعلی تھی, یہ حدیث جھوٹی تھی, یہ کتاب صحیح نہیں تھی, اس میں غلط روایتیں نقل کی گئی ہیں, تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے, ہم مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو حدیث بیان کرنے کا پسند کرتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہیں تو حدیث کے ساتھ کہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو معتبر حدیثوں کو, معتبر کتابوں سے, علماء کی رہنمائی میں کم سے کم تحقیق کر لیں, تاکہ بالآخر آپ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مبطلات روزہ میں سے, اور سب کے احکام ہیں, تفصیلی احکام ہیں, کھانے پینے کے احکامات ہیں, اسی طرح جمع کا مسئلہ ہے, استمنا کا مسئلہ ہے, سر کو پانی میں ڈبونے کا مسئلہ ہے, جھوٹ کا مسئلہ ہے, گاڑھے غبار کا مسئلہ ہے. سب کے اپنے اپنے پہ مسائل بھی ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے دنوں میں ان کی توضیح بھی دینے کی کوشش کریں گے. تو اصل مبطلات یہ ہیں جن سے پرہیز کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اس پرہیز کا نام ہی روزہ ہے, لیکن یہ واجب مقدار ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ رسول اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے کہ یہ بھی روزہ, یعنی آنکھ کا روزہ, زبان کا روزہ, ہاتھ کا روزہ, پیر کا روزہ, حتی ذہن تک کو اپنے آپ کو باطل فکر سے بچانا, یہ بھی روزے میں شامل ہے. لیکن جو واجب روزہ ہے, یعنی جس کو ہم کہیں کہ حد عقل یہ کرنا ہی کرنا ہے, انہی 8 چیزوں سے یا 9 چیزوں سے. مثلا انسان پوری طرح سے فی سبیل اللہ کے لیے سارے عمل انجام دے اور اپنے نفس پہ پوری طرح سے کنٹرول کرے. بالکل. اکثر کر کے آغا یہاں پر لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے غنا ہے, اور لوگ اس میں رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ نہ کیا جائے, لیکن پھر بھی وہ گانے جو سننے لگتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں, اس پر روزے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے, غنا اپنے آپ میں حرام ہے, جی, لیکن غنا ان محرمات میں سے نہیں ہے جو روزے کو باطل کر دیں. دیکھیے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے آپ میں حرام ہے, لیکن اس کو کرنے سے دوسری عبادت پر اثر نہیں پڑتا ہے. مثلا نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے, لیکن اگر حالت روزہ میں نامحرم کی طرف دیکھے, حتی جان بوجھ کر دیکھے, تو اس نے حرام کیا ہے, لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اسی طرح حالت نماز میں نامحرم کی طرف دیکھے, سامنے سے نامحرم گزرے اور وہ نامحرم کو دیکھے, جان بوجھ کر بھی دیکھے, پرہیز نہ کرے, اپنی آنکھوں کو نہ جھکائے, تو اس نے حرام کیا ہے, لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اسی طرح غنا ہے, غنا اپنے آپ میں حرام ہے, انسان کو غنا سے پرہیز کرنا چاہیے. خصوصاً وہ موسیقی جو انسٹرومنٹل میوزک ہے, یعنی جو کسی ساز سے نکالی جا رہی ہو یا کسی چیز سے نکالی جا رہی ہو, بنائی جا رہی ہو, یا وہ میوزک جو مخصوص ہیں لہو و لعب کی محافل سے ہو, ان سے پرہیز کرنا واجب ہے, وہ سب حرام ہے. لیکن اگر وہ انسان غنا سنتا ہے, یعنی موسیقی کو سنتا ہے حالت روزہ میں, تو اس کا روزہ مکروہ ہے, یعنی اس کا ثواب کم ہو جائے, لیکن خود روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ عرض کیا گیا کہ رسول نے جو فرمائش کی کہ کان تمہارے روزے سے ہوں, یعنی حرام سننے سے بھی پرہیز کرو, زبان تمہاری روزے سے ہو, یعنی حرام بولنے سے بھی پرہیز کرو. لہٰذا غنا سننے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, لیکن مکروہات میں سے ہے, اور روزے کے ثواب کو حتماً کم کرتا ہے. اگر آپ کو سوالات ہیں جن کو ہم لے لیتے ہیں. جناب مدثر کاظمی صاحب جو کانپور دیہات سٹی سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی شخص سحر میں اٹھتا ہے اور سحری کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے, اور مغرب کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے, تو اس درمیان اس نے نیت نہیں کی, تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے یا اس کا کفارہ دینا ہے؟ دیکھیں, روزے میں نیت بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن نیت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان قصد اور ارادہ کرے کہ میں یہ عمل خداوند عالم کی رضا کے لیے, اس کے حکم کی تعمیل کے لیے انجام دے رہا ہوں. ضروری نہیں کہ زبان پر دہرائے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا اعلان کرے, ضروری نہیں کہ بلند آواز سے کہے, نہیں. ہم مثال کے طور پر ایک انسان سے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سحر میں اٹھا, تو سحر میں کیوں اٹھا؟ وہ اسی لیے اٹھا کہ مجھے سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے. ایک دفعہ ہے کہ سحر میں اٹھنے کی اس کی عادت ہے, وہ اٹھتا ہی سحر میں یا رات بھر سوتا ہی نہیں ہے, جاگتا رہتا ہے. ایک دو مسئلے ہیں یہاں پر, اس کو کلیئر آؤٹ, یہ خود وہ انسان کلیئر کرے گا اپنے لیے. اگر وہ سحر میں اٹھا تھا اس نیت سے کہ میں سحری کروں گا تاکہ میں روزہ رکھ سکوں, تو یہ اپنے آپ نیت کر لی اس نے, کیونکہ اب اگر وہ سوتا بھی رہے مغرب تک اور اس کی نماز صبح بھی قضا ہو, نماز ظہر بھی قضا ہو جائے, یا بالکل آخر وقت میں اٹھے اور نماز ظہر و عصر پڑھے, اور اس نے زبان پہ کوئی نیت نہیں کی, تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ نیت یہی تھی کہ میں سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا, تو نیت اس کے اوپر صادق آتی ہے. ایک دفعہ کہ نہیں, وہ سحری میں ایسے ہی جاگ رہا تھا,
اس کی عادت ہی ہے کہ وہ جاگتا رہتا ہے. کوئی نئی چیز نہیں تھی اس کے لیے کہ سحری میں اٹھے اور پھر روزے کے لیے اٹھا ہے. روزے کے لیے نہیں اٹھا ہے, وہ جاگتا ہی رہتا ہے. 3 بجے رات میں آتا ہے گھر, یا 2 بجے رات میں آتا ہے, یا اس کی عادت ہے کہ رات بھر جاگتا ہے. اب اگر اس نے نیت نہیں کی تو یہاں پر مسئلہ ہوگا کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. لیکن ایک ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ پہلی ماہ مبارک رمضان کو یہ طے کر لیں کہ مجھے 30 دن روزہ رکھنا ہے, میں پورے رمضان انشاءاللہ روزہ رکھوں گا, کہ یہ میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ یہ نیت کر لیں, اگر ابھی تک نہیں کیے تو اب کر لیں کہ ہم پورے رمضان انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. اب ہر دن نیت کرنے کی ضرورت نہیں. اب مان لی کسی دن سحری میں نہیں بھی اٹھ سکا, تو چونکہ پہلے دن ہم نے نیت کر لی تھی کہ ہم پورے ماہ مبارک رمضان روزہ رکھیں گے, لہٰذا وہ نیت کنٹینیو چل رہی ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. ہم اٹھے کیوں ہیں سحری کرنے؟ کیونکہ روزہ رکھنا ہے. ہم اس وقت ہاتھ منہ کیوں دھو رہے ہیں؟ اگر میں انسان وضو کر رہا ہوں تو ایک خاص طریقے سے ہاتھ منہ دھو رہا ہوگا, کیونکہ خود صرف ہاتھ منہ دھونا وضو نہیں ہے, ایک خاص طریقے سے ہاتھ کو دھونا اور چہرے کو دھونا اور مسح کرنا اور کونیوں سے انگلیوں تک دھونا, یہ وضو ہے. جب وہ اس طرح کر رہا ہے تو پھر اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں, معلوم ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے, یہی اس کی نیت ہے. تو اسی طرح اپنے آپ کو مبتلات سے بچانا کی نیت رکھنا, یہی روزہ ہے. تو اگر کوئی انسان سحری میں اس لیے اٹھا تھا کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت سے اٹھا تھا تو یہی نیت ہے, یہی ارادہ اس کے لیے کافی, اگرچہ وہ مغرب تک سوتا ہے اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر بغیر کسی قصد و ارادے کے سحر تک جاگ رہا تھا اور اس کے بعد سو گیا اور مغرب تک سوتا رہا تو پھر اس کے روزے میں اشکال ہوگا, اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. صوبیہ زہرا لندن سے یہ سوال کریں کہ جو لڑکا یا لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں, کیا وہ کسی کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں, قضا روزے کے لیے مسئلہ ہے کہ جو انسان کسی کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. یعنی جس کو اجیر کیا جائے, چاہے وہ پیسے کے ذریعے اجیر ہو یا چاہے ایسے ہی انسان کہے کہ میرے والد کے لیے روزہ رکھ دو, کہ ہاں میں رکھ دوں گا یا رکھ دوں گی, تو یہاں قضا روزہ چونکہ یہ واجب عبادت ہے اور واجب عبادت کے لیے بلوغ شرط ہے, بالغ ہونا ضروری ہے, لہٰذا کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی کسی کے قضا روزے نہیں رکھ سکتا. ہاں, مستحب روزے رکھ سکتا ہے اور مستحب روزے کا ثواب بھی کسی کو ہدیہ کر سکتا ہے, لیکن کسی کا واجب ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ واجب کی ادائیگی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی ہے تو وہ کسی کی قضا نہیں رکھ سکتی. جزاک اللہ. محمد شبر یہ صاحب, یہ السلام علیکم. علیکم السلام. سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کئی سال تک دیوانہ رہا ہو, دماغی حالت ٹھیک نہ ہو اور بعد میں ٹھیک ہو جائے تو اسے دیوانگی کی حالت کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کی کیا قضا کرنا پڑے گی؟ دیکھیں, دیوانگی یا اس کا برعکس اگر ہم کہیں کہ انسان کے لیے مکلف ہونے کے لیے, یعنی جس کے اوپر حکم شرعی مرتب ہوتا ہو, اس کے لیے ایک شرط یہ کہ وہ عاقل ہو. اب اگر دیوانگی کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو, عقل کو زائل ہونا یعنی دیوانگی, اگر دیوانگی اس کو حاصل ہو جائے تو جو زمانہ اس کے اوپر اب حکم شرعی ہے ہی نہیں, لہٰذا قضا بھی یہاں پر نہیں ہوگی, کیونکہ جب وہ انشاءاللہ دیوانگی سے شفا حاصل کر لے گا تو یہ مدت جو وہ دیوانگی اس کے اوپر طاری تھی اس کے اوپر قضا نہیں ہے, اس کی قضا رکھنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی انسان ادواری ہوتا ہو, یعنی کچھ دن بیمار رہتا ہے کچھ دن ٹھیک رہتا ہے, تو جتنے دن وہ ٹھیک رہتا ہے اس کی روزے رہیں گے. اگر اس بیچ میں روزے نہیں قضا ہوئے اس کے, جس دن ٹھیک تھا اور اس دن بھی اس کا روزہ قضا ہو تو اس روزے کی قضا کرے گا, لیکن جس دن دیوانہ تھا اور اس دن کی روزے کی قضا اس کے اوپر نہیں, کیونکہ بعض کے ادواری دیوانے بھی ہوتے ہیں, مثلا کچھ مہینے دیوانے ہیں کچھ مہینے دیوانے نہیں ہیں, تو اگر وہ اس بیچ میں روزے اس پہ واجب ہوئے تو وہ مثال کے طور پر اس دور میں تھا کہ جس دور میں اس کے اوپر دیوانگی لاحق ہو جاتی ہے اور اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دیوانہ نہیں تھا اور روزے واجب ہو گئے, رمضان مثال کے طور پر رمضان آ گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے یعنی جان بوجھ کر قضا کیے, تو اس کے اوپر بعد میں قضا اور رکھنا ہے اور کفارہ بھی بعض معاملے میں دینا پڑے گا. ایک اور صاحب کا سوال ہے, یہ کہتے ہیں روزے دار اگر آنکھ میں دوا ڈالے یا سرما لگائے جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچ جائے تو ایسا عمل مکروہ ہے یا ایسا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جہاں تک آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ ہے, آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا یہ مکروہات میں سے ہے اگر حلق تک مزہ پہنچ رہا ہو. اگر حلق تک نہیں پہنچ رہا, کیونکہ بہت سی دوائیں ہیں جن کا مزہ حلق تک نہیں پہنچتا ہے, تو آنکھ میں دوا ڈالنے کے نتیجے میں اگر حلق تک مزہ پہنچے تب مکروہ ہے,
جی اور اگر حلق تک مزہ نہ پہنچے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر ناک میں دوا ڈالے اور اس کا مزہ حلق تک پہنچ رہا ہو تو یہ کام صحیح نہیں ہے, اس کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ہاں اگر حلق تک نہیں پہنچ رہا ہو مزہ اور ناک میں دوا ڈالے, جیسے اسپرے ہے یا کوئی ایسی چیز ناک کو کھولنے کے لیے کرے, حلق تک اس کا مزہ نہیں جائے گا تو یہ کام صحیح ہے, لیکن مکروہ ہے پھر بھی ناک کے سلسلے میں. جی اور آنکھ کے سلسلے میں اگر مزہ پہنچے حلق تک تو مکروہ ہے, اور اگر مزہ نہ پہنچے تو دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. محترمہ ہنا کوثر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کرتی ہیں کیا روزے کی حالت میں سر میں مہندی لگانا صحیح ہے؟ روزے کی حالت میں سر میں مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان مہندی لگا سکتا ہے, یا بال کو ڈائی کرنا اگر کوئی چاہے تو ڈائی کر سکتا ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال اسی سے, کیا روزے کی حالت میں ناخون کاٹ سکتے ہیں اور داڑھی کٹوا سکتے ہیں؟ اور خاص طور سے سوال اس میں یہ جڑا ہوا ہے کہ داڑھی مڑا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ناخون کاٹنے کا مسئلہ ہے, یا بال صحیح کرنے کا مسئلہ ہے, یا بال کاٹنے کا مسئلہ ہے, یا داڑھی کو ٹرم کرنے کا مسئلہ ہے, یا مطلب ان کو صحیح مرتب کرنے کا مسئلہ ہے, تو روزے کی حالت میں کوئی اشکال نہیں ہے. آپ بال بھی کاٹ سکتے ہیں, ناخون بھی کاٹ سکتے ہیں, داڑھی کو بھی مرتب کر سکتے ہیں, مونچھوں کو بھی مرتب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, روزے پہ کوئی حکم نہیں ہے. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ کہ حجامت ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے, تو رسالہ توضیح المسائل میں لکھا ہوتا ہے کہ حجامت صحیح نہیں ہے. حجامت ایک خاص عمل ہے, تقریباً اب ہندوستان اور پاکستان میں بھی آ گیا, اس کو حجامہ کہتے ہیں, یعنی بدن سے خون کا ایک خاص طریقے سے نکلوانا. حالت روزہ میں وہ منع ہے, یعنی مکروہات میں سے ہے. تو ہم حجامت چونکہ ہمارے روزمرہ کی زبان میں, اردو کی روزمرہ کی زبان میں حجامت سر کے بال یا داڑھی منانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ حجامت بنوانا ہے, وہ اس کو اگر تبادر لیتے ہیں تو وہ اس لیے خلط مبحث ہو جاتا ہے. نہیں, حجامت جس میں خون نکالا جاتا ہے, جو خاص پروسیس ہے جس کو حجامہ کہتے ہیں, کپنگ بھی کہتے ہیں انگلش میں, اس میں وہ حالت روزہ میں مکروہ ہے, پھر بھی باطل روزے کو نہیں کرتی, مکروہ ہے. جہاں تک خود بال کاٹنے کی بات ہے, داڑھی مرتب کرنے کی بات ہے, ناخون کاٹنے کی بات ہے, یہ حکم بالکل اس سے الگ ہے اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی انسان ناخون بھی کاٹ سکتا ہے, بال بھی کٹوا سکتا ہے, داڑھی بھی ٹھیک کر سکتا ہے. جہاں تک سوال ہوا داڑھی مونڈنے کا, داڑھی مونڈنا حرام ہے, چاہے حالت روزہ میں ہو چاہے غیر روزہ میں ہو, چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو. داڑھی مونڈنا شریعت میں جائز نہیں ہے. لہٰذا انسان اگر داڑھی مونڈتا ہے حالت روزہ میں تو اس نے ایک حرام کام انجام دیا ہے, لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ بہت سے احکام ایسے ہیں, بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں لیکن روزے کو باطل نہیں کرتے. تو اس نے حرام کام کیا ہے, ممکن ہے رمضان میں حرام کرنے کی وجہ سے اس کو سلسلے میں دوبارہ حساب کرنا پڑے, لیکن بہرحال اس کا روزہ صحیح رہے گا. حالت روزہ میں اگر اس نے کام کیا تو حرام کیا ہے لیکن روزہ صحیح ہے. بہت خوب. اگر جلتے میں بہت جلدی سے سوال کر لیتے ہیں کہ جیسے جو حالات وبا چل رہی ہے, اس میں ویکسین لگانا کیسا ہوگا؟ دیکھیے, جہاں تک ویکسینیشن کا مسئلہ ہے, چاہے وہ کورونا کی ہو یا کسی اور چیز کی ویکسین ہو, تو ویکسین ایک انجیکشن ہے. کچھ ویکسین ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈراپ ڈالی جاتی ہے. ڈراپ اگر ڈالی جائے ویکسینیشن میں, جیسے پولیو وغیرہ کے لیے ہیں, تو وہ حالت روزہ میں صحیح نہیں. حالانکہ وہ بچوں کے لیے ہوتی ہے تو ان کا مسئلہ الگ ہے, لیکن وہ ویکسینیشن جو سوئی کی طرح سے انجیکٹ کی جائے, چاہے آئی وی ہو چاہے مسکولر ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالت روزہ میں ویکسینیشن کرایا جا سکتا ہے, روزہ صحیح ہے. جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی جو رمضان اسپیشل. آج چوتھی ماہ مبارک رمضان کی تاریخ تھی اور ہم براہ راست لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب تھے. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے, اور خاص طور سے جو یہ نمبر دیے گئے ہیں اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے, اور ہم اپنے آقا اور مولا حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں ان کے ظہور کی تاجیل کی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.